जाहिर जाहिर। फिर कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन है कातिल। हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये कातिल हो सकता है। बहन के यहाँ औलाद नहीं थी तो बहनोई के साथ बहन की जिंदगी ठीक गुजर रही थी। ये आपस में इनके ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा। मुल्जिम का ये कहना है कि ये तावीज़ धागे करते थे, इन्होंने काला इल्म करके तावीज़ धागे करके मेरी माँ और मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया, इतना काला इल्म किया है। कुछ हकीकत है इसमें? तावीज़ वगैरह तो ये न मुल्जिम भी है और मेरा बहनोई जो है जी जी, ये दोनों 20-22 साल से ये इकट्ठे हैं। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है गुलाम नबी और ज़ीशा। गुलाम नबी। गुलाम नबी, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जो हुआ वो गलत हुआ। बहनें आंखों के सामने जब दुनिया से चली जाएं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, भाइयों के लिए बहुत मुश्किल लम्हा है बर्दाश्त करना। आपके दुख को, आपकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें थी, एक भाई था। 2 अब बहनें? 2 बहनें, एक भाई था। अब एक बहन और एक भाई था। ये जो बहन दुनिया से चले गई जी, इनकी कितनी उम्र थी? इसकी थी 52 साल थी। और बहनोई की? बहनोई की थी 62 साल तकरीबन। ठीक है। क्या बहन के घर आना जाना कम था आपका? मैं लाहौर में काम करता था और 12-13 साल से लाहौर में ही काम करता था। ठीक है। तो हफ्ते 1 महीने के बाद इन्हें आता था हफ्ते वाले दिन, और इतवार इधर रहता था और इतवार की रात को वापस चला जाता था। ठीक है। तो बस वही 1 महीने में जब एक ही मुलाकात हुआ करती थी। टाइम नहीं होता था? टाइम नहीं होता था बस। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, बहन के यहाँ औलाद नहीं थी? जी औलाद नहीं थी। ठीक है। तो बहनोई के साथ बहन की जिंदगी ठीक गुजर रही थी? ठीक गुजर रही थी। कोई झगड़ा, कोई मसले मसाइल? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था? बहन ने कभी नहीं बताया था? कभी नहीं बताया। ठीक है। अब आप मुद्दई मुकद्दमा हैं और मुकद्दमा भी आपकी बहन का है जी। आपकी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। बिल्कुल। आपने उनकी डेड बॉडीज को देखा? मैंने नहीं देखा है, मैंने रिसीव की है, पोस्टमार्टम भी करवाया है और दफनाया भी, कफन दफन भी किया। यहाँ पर ही किया है, इसी इलाके में, चिश्तिया में? चिश्तिया में ही किया। चिश्तिया में ही किया। जी जी। कभी बहन ने बताया था कि कोई तंग करता है या कोई मसला है, किसी से झगड़ा है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया। मुल्जिम को जानते थे पहले? मुल्जिम को आज से 22 साल पहले ना मैं देखा था। इसने ना अपना मेरे बहनोई के साथ मिलके, और ये आपस में इनके ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा। ओके। और इन्होंने अलीमिया कॉलोनी में मेरा घर था, इन्हें 15 मरले का। कहाँ पर? अलीमिया कॉलोनी चिश्तिया में ही। अच्छा जी। तो इन्होंने मिलके, बहनोई ने और इसने मुल्जिम ने मिलके, और हमारे वो 15 मरले घर का जो है ना, छोटे बहन भाइयों से दस्तखत करवा के वो हड़प किया था इन्होंने। फिर मुल्जिम ने। अच्छा जी। फिर इन्होंने हाफ हाफ किए पैसे। तो हाफ हाफ करने के बाद इनका थोड़ा उस वक्त झगड़ा भी हुआ। फिर बाद में इनकी सुलह हो गई। ठीक है। फिर मैं इन्हें बहुत परेशान था, इन्हें मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। ठीक है। फिर 2 साल गुजारने के बाद इन्हें मैं फिर लाहौर छोड़ के चला गया था, लाहौर चिश्तिया छोड़ के चला गया था। ठीक है। तो ये मामला ऐसे ही इनका चलता रहा। इन्हें मैं कभी इनके किसी मामलात में इन्हें दखल नहीं दिया करता था। कभी कभार इन्हें जब आया तो इन्हें बहन से मिल लिया, तो वो मेरे घर में आ गई, इधर दूसरा घर के पास, उधर आ गई मिल ली। मेरा छोटा भाई फौत हुआ इन्हें 2.25 साल पहले। तो वहाँ आई थी तो मैंने इसको नहीं रोका इन्हें, मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त से इन्हें इसकी और मेरी दुआ सलाम मेरी बहन की थी। फिर मेरे पास लाहौर भी रह के आई थी, 4-5 दिन रह के आई थी। तो उसके बाद ना अब ये आ गई है वापस। तो फिर पता नहीं इनका क्या झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं वो हुए के दिन मैं आया हूँ, मैं मिलने के लिए, मैं और मेरा बेटा हम गए, देखा तो दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा बहन के घर का। ठीक है। दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं, स्मेल बहुत आ रही थी। मुझे उधर खड़ा देखते हुए मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए।
پھر محلے میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے 1 پہ کال کی، فوراً ہی پولیس ادھر چلی گئی، SHO صاحب خود بھی بعد میں آ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر تالا توڑا، پھر بہاول نگر سے ٹیم آ گئی، تالا توڑ کے اندر دیکھا تو میری بہن اور بہنوئی دونوں قتل ہوئے پڑے تھے، اور لگتا تھا کہ جیسے 3 سے 4 دن پہلے کی لاشیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھول کے اتنی ہو چکی تھی، بس وہ دیکھ کے ہوش، ظاہر پھر کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے قاتل، یہ تو مہربانی ہے SHO صاحب کی اور ٹیم کی، اور اتنی ان کی مہربانی کہ اتنی انہوں نے محنت کر کے ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں، انہوں نے ٹریس کیا، ٹریس کر کے ان کو پکڑا، ورنہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہ اس میں جو ہے نا شاید کہ کبھی نہ کوئی پتہ چلتا ہے، پولیس کی بہت اسٹرگل ہے، انہوں نے بڑی محنت سے ان کو پکڑا اور آج حوالہ پہ ہے۔ اب تو بس یہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے بس۔ ظاہر ہے۔ ہاں جی، کہاں دفنایا؟ چشتیہ میں یا لاہور؟ جی چشتیہ ہی قبرستان میں۔ دونوں کو ساتھ ساتھ دفنایا؟ دونوں کا ساتھ۔ ان کی شادی بھی ہاتھ سے کی تھی؟ جی۔ آپ سے بڑی تھی یا چھوٹی؟ چھوٹی۔ آپ سے چھوٹی تھی تو ظاہر ہے پھر ہاتھ سے شادی کی۔ ہاتھ سے شادی۔ بہت مشکل گھڑی ہوگی نا جب بہن کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، ظاہر ہے برداشت سے باہر ہے۔ جی۔ کیا مطالبہ ہے اب آپ کا؟ ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ اس نے 2 جانیں لی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، تو اس کو جو ہے نا سزائے موت ملنی ہی چاہیے، بالکل، بس ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ پولیس نے آج تک جو اب تک اتنا تعاون کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہے آگے عدالتوں کا ہے، ہم ان سے بھی یہ ہماری اپیل ہے بالکل، کہ یہ ہمیں پروگرام یقیناً اعلیٰ حکام بھی دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، انصاف چاہیے۔ ظاہر ہے ایک بھائی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور وہ آنسو کسی زمین کے نہیں ہیں، کسی کاروباری منافع یا نقصان کے نہیں ہیں، وہ آنسو سکی بہن کی موت کے ہیں، وہ آنسو اس بہن کے ہیں، اس بہن کے متعلق ہیں جس کی لاش کو دیکھا سامنے پڑے ہوئے، اور ظاہر ہے بھائی ہے ایک غیرت مند اور ایک خاندانی مرد، اپنی بہن کی موت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو ہضم ہو جائے، جو آپ برداشت کر لیں کہ چلو جی خیر ہے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی بہن کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آمین، آپ کے بہنوئی کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین جی آمین۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملزم سے، علاقے سے، ظاہر ہے پولیس سے خبریں گردش کرتی ہیں نا، جی جی، اچھی بھی کرتی ہیں بری بھی کرتی ہیں، وقوع کچھ ہوتا ہے، علاقہ مکین کچھ اور بنا دیتے ہیں، ٹاؤٹ مافیا کچھ اور ہی بنا دیتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی پھکی بیچنے کے لیے اپنا اپنا مسالہ ڈالتا ہے۔ جی، تو اصل کہانی پتہ ہوتی ہے یا پولیس کو یا مدعیوں کو، جن کے گھر کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ جی جی، تو اس بارے میں بتائیے، میں پہلے آپ سے ایڈوانس میں معذرت چاہتی ہوں، ملزم کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعویذ دھاگے کرتے تھے یا کالا علم کرتے تھے، انہوں نے کالا علم کر کے تعویذ دھاگے کر کے میری ماں اور میرے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنا کالا علم کیا ہے۔ کچھ حقیقت ہے اس میں؟ یہ تعویذ وغیرہ تو یہ نہ ملزم بھی ہے اور میرا بہنوئی جو ہے، جی جی، یہ دونوں 20-22 سال سے یہ کٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کٹھا الٹا سیدھا کام، یہ تعویذ لینا یا کسی کو، اس نے پہلے بھی کسی محلے میں کسی عورت سے اس نے 44 لاکھ روپے ہڑپ کیا تھا، اس ملزم نے یہ محلے سے مجھے نہیں پتہ چلا، وہ کہتے فلاں عورت سے 44 لاکھ روپے ہڑپ کیا تھا، پھر یہ فرار ہونے لگا تھا تو فیصل آباد ایئرپورٹ سے اس کو پکڑ لیا گیا، پھر یہ جیل بھی کاٹ کے آیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تعویذ دھاگوں کا جو ہے نا، یہ کسی حد تک میں مانتا ہوں
اور یہ نہیں کہ بہنوئی میرا، یہ خود بھی برابر کا شریک ہے، یہ ان کا وہ کچھ نہیں ہے اور اس کے سر پہ وہ ہے نہیں، یعنی یہ کام ہوتا تھا، یہ کام تعویذ دھاگے ہاں ہوتے جی تھے، یہ دونوں کرتے تھے، دونوں سے مراد ملزم اور میرا بہنوئی اچھا مل کے کرتے تھے، مل کے کرتے تھے۔ یہ 22 سال سے نا یہ آپس میں ایک اپنا ان کے تعلقات ہیں، ایک ہی گلی میں انہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آنا جانا ان کا ہے۔ اچھا تو یہ کرتے تھے، میرا ان سے اختلاف یہی تھا کہ یہ تعویذ دھاگوں کا نہ کرو، اور میں ان سے اگر کافی عرصہ تک، آج سے 1.25 سال پہلے میرا بھائی فوت ہوا ہے تو بہنیں آ گئیں تو بیٹھی، تو میں نے ان کو نہیں روکا۔ اچھا اس معاملے میں آپ کی بہن انوالو نہیں تھی؟ نہیں، آپ کے بہنوئی اور ملزم برابر کے شریک، یہ برابر کی شریک تھے۔ ٹھیک ہے، تو ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میرے والدین کی ڈیتھ ان کے تعویذوں کی وجہ سے ہوئے، کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے گھر سے کیوں نکالا۔ حقیقت ہے؟ گھر سے کیوں نکالا؟ جی، مطلب ہمیں اپنے گھر آنے کیوں نہیں دیتے، اسی طرح سے کیوں نہیں ملتے جلتے جیسے 20 سال سے مل جل رہے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ملزم اپنا یہ مان چکا ہے کہ وقوع کے دن یہ ان کے گھر میں ہی تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کھانا وغیرہ یا چائے وغیرہ۔ بالکل، وہ ہم ملزم سے خود سوال بھی کریں گے اور وہ جواب یقیناً اس کے دے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تعویذ دھاگے لوگوں کے لیے پیسے لے کر بھی ہوتے تھے یا صرف اپنے مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف پیسے لے کے، پراپر کام ہوتا تھا، دھندا پورا چمک رہا تھا؟ ہاں، ان کا دونوں کا آپس میں یہ بہت عرصے سے ہے، لیکن میں یہی اپنا ان کا دیکھ کے ان سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اور میرا ان سے کوئی دعا سلام نہیں تھی اور کوئی میل جول نہیں تھا۔ یہ کیا کالا علم کرتے تھے؟ یہ مجھے کچھ اس کا علم نہیں ہے، اور بس یہ جو ایسے پیسے لے کے کسی کو دم کرنا اور تعویذ دینا، میں اس سے ان کے خلاف تھا۔ یہ کام کرتے تھے جی۔ اور کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی اس کے علاوہ بھی حرکتیں، کوئی بکرے، کوئی سریاں، کوئی فضولیات کرتے تھے ایسی حرکتیں؟ جب مجھے یہی پتا چلا کہ یہ تعویذ اگر دیتے ہیں کسی کو تو میں ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ 22 سال 2001-2 کی بات ہے کہ میں ان سے پیچھے ہٹ دھاگے چل رہے ہیں ان کے گھر میں۔ کیا میں ان کے گھر میں کبھی نہیں جایا کرتا تھا۔ اچھا، پھر یہ میرا بھائی چھوٹا فوت ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بیمار تھا، مہینے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہونے پہ سب برادری والے آئے اور سب میری بہنیں بھی آئیں، تو یہ بہن بھی آئی، تو میں نے پھر نہیں روکا۔ ان دنوں بہن سے بھی صلاح ہوگی، ٹھیک ہے نا، سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب 2 بہنیں اور 1 بہن رہ گیا ہوں۔